الحمد لله الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والآخرين، والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتدى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد، أرسله مبشرا أرسله ممجدا، صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا، اللهم صل على سيدنا محمد. ادب کا حیث زیر آسماں نفس گم کرتا می آیت جنید و بایزیدی جا بمصطفیٰ برساں خیشرا کی دی ہم اوس اگر بقول رسیدی تمام اول حبیث محمد، یعنی وہ حرف نخستی کل کی فطرت کا محمد، یعنی وہ امضائے توقیات ربانی، کہاں کا دشت من طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے۔ جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے۔ خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے۔ خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، کیا آمینہ کے لال میں ہے۔ خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے۔ غلاف کعبہ کہاں، گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں، غلاف کعبہ کہاں، اور گنبد رسول کہاں، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں، فراق میں ہے کہاں بات، غلاف کعبہ کہاں، گنبد رسول کہاں، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے۔ اگر خاموش رہوں میں تو تجھے سے کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش ایک بار اور آپ حدیث رات پیش فرمائیں۔ ایک بار اور نذرانے درود شریف پیش فرمائیں۔
جسے بار بار آپ سنتے رہے ہوں گے اور خود بھی سوچیں تو بڑے سامنے کی چیز ہے. کہ اسلام میں عقیدہ توحید کی بڑی اہمیت ہے. اور بڑا بنیادی عقیدہ. مگر جس طرح یہ چیز بالکل ظاہر ہے، یہ حقیقت بھی ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ کیسا بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس پر ایمان لانے سے پہلے اس کا جاننا ضروری ہے. جس چیز کو آپ جانیں گے نہیں، مانیں گے کیا؟ تو ہر چیز کو جاننا، صحیح علم جسے کہتے ہیں، اس کا صحیح علم ہونا چاہیے، جبھی آپ اس کو مانیں گے. اور وہاں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ علم کے لیے ذریعہ علم چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس لیے کہ جب علم کا ذریعہ کے پاس ہے ہی نہیں تو آپ کو علم نہیں ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا. تو ذریعہ علم کی بڑی اہمیت ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پتہ لگانا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اس کا ہمارے پاس ذریعہ کیا؟ اس لیے یہ نفی کی گواہی جو ہے یہ بڑی شدید ہوتی ہے. ابھی دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سینٹر کے چیئرمین صاحب اس محفل میں موجود ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ہوئے ہیں، آنا کسی کو معلوم ہے کسی کو نہیں معلوم، مگر موجود کہنے کے لیے میرے لیے آسانی کتنی کہ میں نے انہیں دیکھا، گواہی دے دی. اور اگر یہ کہنا ہو کہ نہیں ہے تو ہاں کے لیے بہت آسان، مگر نہیں کہنے کے لیے ہمیں پورے مجمع کو دیکھنا پڑے گا. ہو سکتا ادھر بیٹھے ہو سکتا ہو جگہ نہیں ملی ہے باہر ہی ہو سکتا کسی گوشے میں ہو. تو جب تک ہر گوشے کو دیکھ نہ لیں اور ہر صورت کو پہچان نہ لیں، اس وقت تک ہم نہیں بول سکتے. نہیں بولنے کے لیے ضروری ہے کہ اس محفل کا کوئی گوشہ ہماری نظر سے چھپا نہ ہو. جس محفل میں نہیں کی ہم شہادت دے رہے ہیں، اس محفل کا کوئی گوشہ ہم سے چھپا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہیں وہ ہوں، ہے ضروری کہ نہیں. تو دوستو، جب کوئی یہ گواہی دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، نہ زمین میں، نہ آسمان میں، نہ عرش پر، نہ فرش پر، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، کہیں کائنات کے کسی حصے میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ گواہی وہی دے سکتا ہے جو کائنات کے ہر گوشے کو دیکھتا ہو، کائنات کے ہر گوشے کو دیکھتا ہو، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھتا ہو. اندھے کی گواہی کون سنے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا تو دوستو، کائنات کے ذرے ذرے تک نہ ہماری نظر پہنچ سکتی ہے، نہ ہمارا کان کی سماعت، نہ ہماری قوت گویائی. ہمارے پاس جو حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ ہیں، ان سب پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں. رب تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو، کچھ ظاہر چیز دے کر اس پہ ہمیں کنٹرول دے دیا، اور پھر اندر کچھ چیز دیا، اس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب آپ خیال کرتے چلے جائیں تو ان حواس کے ذریعہ معلوم صحیح علم صحیح کا حاصل ہونا یہ کس قدر مشکل ہے. آپ کہیں گے نہیں، ہم تو اپنی عقل سے جان لیں گے. ہم کہیں گے عقل پر بھروسہ مت کر، عقل نے جسے ٹھوکر دی ہے وہ کبھی اٹھ نہ سکا، عقل نے جسے ٹھوکر دے دی ہے وہ کبھی اٹھ نہ سکا.
जहालत से जो गुमराह होता है रास्ते पर आ जाता है, और जब इल्म गुमराह करता है तो हमेशा बेराह रखता है। अक्ल पर भरोसा मत कर। इसी अक्ल पर भरोसा किया इब्लीस ने तो मरदूद हो गया। इसी अक्ल पर भरोसा करके अफलातून मुल्हिद हो गया, जालिनूस मुर्तद हो गया, और ये सारे उकला हैं, ये भी अक्ल ही का दावा करते रहे हैं, मगर अक्ल ने इनको रास्ता नहीं दिखाया। अक्ल ने इनको रास्ता नहीं दिखाया। अक्ल भी उसी वक्त रास्ता दिखाती है जब मुस्तफा के दामन के साए में है। अब मैं मालूम ये हो गया कि ये गवाही देना ये बड़ी मुश्किल बात है, तो तलाश करो वो कौन सा जरिए इल्म है। वो एक ऐसे जरिए इल्म की जरूरत है जो कायनात के जर्रे जर्रे को देख रहा हो, गोशे गोशे को देख रहा हो, पत्ते पत्ते को देख रहा हो, वो फर्श पे भी नजर आए, अर्श पे भी नजर आए, दुनिया में भी नजर आए, कायनात की हर चीज उसकी नजर के सामने। अब जब वो कह देगा कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, एक बात है, एक देखने वाले को बोल लेने दो, बाद में सुनी हुई गवाही भी सुनी जाएगी। पहले एक देखने वाले को बोल लेने दो, अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो सुनने वाले की कौन सुनेगा। इसीलिए कुदरत ने ये इंतजाम किया कि जिसने सुन सुन के गवाही दी थी उसे पहले ही भेज दिया, जिसने सुन सुन के गवाही दी थी उसे पहले ही भेज दिया, और जो देखने वाला था उसको सबके आखिर में भेजा, देखने वाले को सबके आखिर में भेजा, इसलिए कि जब देखने वाला पहुंच जाएगा तो सुनने वाले की कौन सुनेगा। सुनने वाले की उस वक्त अहमियत होती है जब तक देखने वाला ना मिले, सुनने वाले की अहमियत उस वक्त रखती है जब तक देखने वाला ना मिले। अरे इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आपके अल्लामा साहब बैठे हुए हैं और उसके बाद दो गवाह आ गए। खैर यहाँ तो कभी कोई गवाह नहीं आता, ये दुनिया ही अजीब है, यहाँ कोई गवाह नहीं आता, मगर आप थोड़ी देर ये तस्वुर कर लें कि ये पाकिस्तान या हिंदुस्तान की फिजा में बैठे हुए हैं जहाँ गवाह के आने का दस्तूर है। अब आ गए गवाह, मौलाना चांद हो गया, चांद हो गया, यहाँ तो 28 ही को हो जाता है, इसलिए कि 29 के बाद हाल बुक करा ले। अब हाल बुक हो गया तो अब तो चांद को निकलना ही पड़ेगा, अब तो निकलना ही पड़ेगा, हमने हाल बुक करा लिया, अब तो चांद को निकलना ही पड़ेगा, नहीं भी निकलेगा तो वो अपनी करे हम अपनी कर लेंगे। मौलाना चांद हो गया, आपने देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, वहां से सुना। अच्छा उनको बुला, क्यों चांद हो गया? हो गया। तुमने देखा? नहीं मैंने भी नहीं देखा, फला से सुना। अच्छा उसको बुला, ये बुलाते चले जाते, इसी दरमियान में देखने वाले आ गए। जब देखने वाले हाँ मैंने देखा, अब ये नहीं कहते फला को बुलाओ, बस देखने वाला मिला फौरन इन्होंने फतवा शुरू कर दिया, ऐलान को मजमून बनाना शुरू कर दिया, फैसला फरमा दिया कि अब कलीद होगी। अब इस देखने वाले के बाद कोई फिर सुनने वाला आ जाए, ये मौलाना मैंने भी सुना, कब तुझे पहले आना था, ये बाद में कैसे आया? मुझे तो देखने वाला मिल गया। ये तो देखने वाला, अगर तू सच्चा होता तो पहले आता, ये बाद में आना बता रहा तो झूठा है। देखने वाले के बाद में आना बता रहा है, ये तो झूठा है। इसीलिए मैं अर्ज कर दिया करता हूँ कि अब मेरे नबी के बाद अगर कोई बेवकूफ ये कहे कि मैं नबी हूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे डाल्टा बोले कि मैं घी हूँ। जब ये बात समझ में आ गई तो मालूम हुआ कि एक देखने वाला जो सब कुछ देख कर गवाही दे, उसकी देखी हुई गई, जिसने खुदा को देखा हो, चश्मे सर से देखा हो, और वाकई वो ऐसा देखने वाला था कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहली मखलूक मेरा नूर। तो जब वो नूर पैदा हुआ तो क्या था? जब वो नूर पैदा हुआ तो क्या था? न जमीन, न आसमान, न फर्श, न अर्श, न चांद, न सितारे, कुछ भी नहीं। वो नूर था, फिर था क्या? का वो नूर था और उसके सिवा क्या था? का वाहिद और उसकी वहदानियत थी, अहद था, उसकी अहदियत थी।
یکتا تھا، اس کی یکتائی تھی، تو میرے رسول نے چشمے سر سے واحد کو بھی دیکھ لیا، اس کی وحدانیت بھی دیکھ لی، احد کو بھی دیکھ لیا، اس کی احدیت کو بھی دیکھ لی۔ اب ان کا کہنا صحیح ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور ہماری گواہی تو ان کی گواہی کے اوپر ہے۔ تمہیں بتا یہ رہا تھا کہ علم کے لیے ذریعہ علم، اب وہ ذریعہ علم اگر نہیں ملا، ذریعہ علم ہے کون ہے؟ نہ کان ناک۔ جب تم یہ کہو کہ ذریعہ علم کیا، تو اسلام بولے گا کہ ذریعہ علم ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ نہیں ملیں گے تو تمہیں سچی توحید کا علم بھی نہیں ملے گا، اور جب علم نہیں ملے گا تو ایمان نہیں ملے گا، ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ ہم رسول کی عید میلاد النبی کا جشن اسی لیے منا رہے ہیں کہ ہمیں ذریعہ علم مل گیا، ہمیں ذریعہ علم مل گیا ہے۔ جتنے عقیدے ہیں جب تک ہم رسول کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے وہ عقیدے قابل قبول نہیں ہوں گے۔ اسی لیے خدا نے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کہو کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اس نے بھی کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو کہ اللہ ایک ہے، تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے کہ جو اپنی عقل سے خدا کو ایک کہے گا، جو اپنی سمجھ، اپنے ادراک، اپنے احساس، اپنے علم سے خدا کو ایک کہے گا وہ موحد ہوگا، اور جو تیرے کہنے سے کہے گا وہ مومن ہوگا، جو تیرے کہنے سے کہے گا وہ مومن ہوگا۔ تو اسلام موحد بنانے نہیں آیا ہے، اسلام موحد بنانے نہیں آیا ہے، اسلام مومن بنانے آیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہیں ایسا خطاب آپ کو نہ ملا ہوگا یا ایھا الذین وحدوا، یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو، نہیں بلایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ارے ایسا خطاب کیوں نہیں کیا؟ یا ایھا الذین وحدوا، اے توحید والو، اس لیے خطاب نہیں کیا کہیں وہ نہ بول پڑے، ہمیں تو غلاموں کو بلانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ توحید والوں کو بلاؤ گے تو شیطان بھی بول لے گا کہ ہاں ہم بھی ہیں۔ ایسے توحید والوں کو مت بلانا، ورنہ شیطان بھی کہے گا ہم بھی توحید والے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے بہت احتیاط کیا، ایمان والوں سے بلاؤ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تاکہ وہی بولے جو رسول کا غلام ہو، وہی بولے جو رسول کی تصدیق کر چکا۔ اسی کے لیے تو دوستو رسول کو پہچاننا ضروری، اس لیے کہ ذریعے علم کی معرفت اگر نہیں ہوگی وہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی، ہم خدا تک نہ پہنچ سکیں۔ اسی لیے میں اکثر بیشتر یہ کہا کرتا ہوں، ایک مثال پوری تاریخ سے آپ لائیے کہ رسول کے قریب پہنچے بغیر کوئی خدا تک پہنچ گیا۔ ایک مثال۔ اب اگر رسول تک پہنچنا ضروری نہ ہوتا تو لوگ رسول کو چھوڑ کے بھی تو خدا تک پہنچ جاتے، مگر خدا نے انتظام ایسا کیا ہے جسے اپنی طرف بلانا ہے پہلے رسول کی طرف بھیج دیتا، اور جس کو اپنے سے دور رکھنا ہوتا ہے اسے رسول سے دور رکھتا۔ یہ سنت آج تک چلی آ رہی ہے، جس سے اپنے سے ملانا ہوتا ہے اپنے محبوبوں سے ملا دیتا ہے، اور جس کو دور رکھنا ہوتا ہے اسے محبوبوں سے بھی دور رکھ دیتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جب فاروق اعظم کو ملانا ہوا تو کیا کیا؟ حالانکہ وہ تو ان کے گھر ہی میں ایمان دے سکتا تھا، گھر ہی میں ایمان دے سکتا تھا، مگر نہیں ابھی چلنے دو، میرے محبوب سے ملے ہی نہیں تو مجھ سے کیسے ملے گا؟ میرے محبوب سے تو ابھی ملے ہی نہیں، چلنے دو۔ ارادہ اچھا نہیں ہے، چلو برے ارادے سے چلنے دو، چلنے دو۔ لے جانے والا کس انداز سے لے جا رہا، مگر دنیا نے کیا دیکھا کہ عمر سوئے نبی گئے اور نظر سوئے عمر گئی، پڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سمجھ گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم کا دو سفر ہے، یاد رکھنا، ایک سفر وہ ہے جو خدا کرا رہا، ایک سفر وہ ہے جو خدا کرا رہا مصطفیٰ کی طرف، اور ایک سفر وہ ہے جو مصطفیٰ کرا رہے ہیں خدا کی طرف، ایک سفر وہ ہے جو مصطفیٰ کرا رہے ہیں خدا کی طرف۔ تو جب خدا کرا رہا ہے
تو وہ شان بے نیازی کے ساتھ کرا رہا، کفر کے ساتھ ہے تو بھی چلو، شرک کے ساتھ ہو تو بھی چلو، نفاق کے ساتھ ہو تو بھی چلو، کسی حال میں کس عالم میں لے جا رہا، مگر جب مصطفیٰ سفر کرا رہے ہیں تو فاروق اعظم بنا کر، صحابی بنا کر، مومن بنا کر، متقی بنا کر، پرہیزگار بنا کر، مطلب اس در پر آنے والا آنے سے پہلے بھٹکتا رہے گا، مگر جب یہاں آ جائے گا تو سدھر جائے گا، سدھر جائے گا، پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو نبی کا کی شان یہ ہے، تم اب ملنا ضروری، وہ وسیلے معرفت، مگر آپ یہ سوچیں گے کہ وسیلے کی ضرورت کب تک، جب تک مقصد حاصل نہ ہو۔ وسیلے کی ضرورت کب تک رہتی ہے؟ جب تک مقصد حاصل نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کار پہ آ رہے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں تک کار کی ضرورت، اس کے بعد جب منزل آ گئی کار بیکار۔ ہوائی جہاز پر آپ ٹکٹ سے آتے ہیں، مگر منزل آ گئی تو اب وہ بیکار، چھوڑ دیا آپ نے۔ معلوم ہے کہ منزل پر آنے کے بعد وسیلے کی ضرورت ختم۔ تو کیا جب نبی جو ہے ایمان کا وسیلہ، توحید، عقیدے توحید کہ علم کا وسیلہ، تو جب علم ہو گیا، معرفت ہو گئی، تو اب نبی کی ضرورت کیا؟ اب نبی کی ضرورت کیا؟ مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ معرفت الہی کی انتہا نہیں، معرفت کے منزلیں غیر متناہی ہیں، اتنی غیر متناہی ہے کہ نبی بھی کہہ رہے ہیں معرفنا کا حق کا معرفتی، معرفنا کا حق کا معرفتی، جیسا حق ہے معرفت کا میں نے بھی نہیں پہچانا۔ تو جب غیر متناہی خدا کی معرفت کی منزلیں غیر متناہی ہیں اور ہر جگہ وسیلے کی ضرورت ہے، تو جب معرفت کی منزل ختم نہیں ہوگی تو نبی کی ضرورت کی بھی منزل ختم نہیں ہوگی، نبی کی ضرورت کی بھی منزل ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں نبی کی معرفت کرائی جا رہی ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ سرسری ترجمے سے تو کچھ اور مفہوم نکلتا۔ اے محبوب، یہ انبیاء و مرسلین کی مقدس جماعت، جس کو ہم نے آراستہ کیا، تو آپ ان کی پیروی کیجیے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے کر دیا، آپ ان کی اقتداء کیجیے، پیروی کیجیے۔ یہاں اس ترجمے پر دو دشواری آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اقتداء کا معنی کیا ہے؟ ایک شخص کسی شخص کے پیچھے چلے، جس کے پیچھے چلے وہ مقتدا، جو پیچھے چلے وہ مقتدی۔ تو انبیاء کرام کے پیچھے چلیں، پیروی کریں، اور وہ بھی نبی کریم۔ جبکہ مسلمانوں کا، اسلام کا، دین کا یہ اجماعی، ایقانی، حتمی، یقینی عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء۔ ایک افضل مفضول کی پیروی کیسے کرے؟ ایک افضل مفضول کے پیچھے کیسے چلے؟ بلکہ افضلیت پر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اور آگے ورفع بعضهم درجات۔ نبیوں کی یہ جماعت، مقدس جماعت، ان میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی، اور ان میں بعض وہ ہے جس کو شرف ہم کلامی سے مشرف کیا، اور ان میں ایک وہ ہے جس کو سب پہ درجوں بلند کیا۔ خیال کرتے چلے جا۔ امام بوصیری نے تو اسلامی عقیدے کی بڑی اچھی ترجمہ لکھی، وَكُلُّهُم مِّن رُسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ وَرَشْفًا مِّنَ الدَّيَمِ۔ سارے انبیاء رسول کے بحر کرم کی گھونٹ چاہتے ہیں، ابر کرم کی گھونٹ چاہتے ہیں،
اور آپ کے بحر کرم کا چھینٹا چاہتے ہیں۔ راستہ دیکھ۔ اور امام بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن سلام کی یہ روایت نقل فرمائی، ان اکرم خلیفۃ اللہ علی اللہ ابو القاسم صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے سب سے بڑے مکرم و معظم خلیفہ، خلیفہ اعظم، امام بوصیری نے تو یہاں تک کہا، وہ حدیث تو مشہور آپ نے سنے کہ حضور نے خود ہی فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اور اس ارشاد میں یہ نہیں بتایا کیا بانٹنے والے، یہ بھی نہیں بتایا کب بانٹنے والے، یہ بھی نہیں بتایا کس کو بانٹنے والے، کوئی قید نہیں لگائی۔ اور جب نص کے اندر کوئی ارشاد مطلق ہو تو اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے، اسی لیے علماء نے جو اس کا مطلب لیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اگر یہ پوچھو گے کہ کیا دینے والے ہیں تو اس ٹکڑے کا بھی جواب دے دو، واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے، رسول بانٹنے والے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ خدا کیا دینے والا، کیا دینے والا ہے، کب دینے والا ہے، کس کو دینے والا، کیا دینے والا ہے، کب دینے والا ہے، کس کو دینے والا؟ جو آپ کہیں گے یہ دینے والا ہے، اس وقت دینے والا ہے، فلاں کو دینے والا، تو میں کہوں گا رسول بھی وہ بانٹنے والے ہیں، اس وقت بانٹنے والے ہیں، اس کو بانٹنے والے ہیں۔ جو خدا دے گا نبی بانٹیں گے، جو خدا دے گا نبی بانٹیں گے۔ یہاں تک کہ علامہ بوصیری فرماتے کلو این اتر رسول الکرام بہا فانما اتصلت من نورہ بہمی، جتنے معجزات کا ظہور انبیاء سے ہوا ہے یہ بھی نور مصطفیٰ کا فیض ہے۔ صاحب خیال کریں۔ اور علامہ قسطلانی نے مواہب لدنیہ کے اندر بہت واضح فَجَمِيعُ مَا ظَهَرَ عَلَىٰ أَيْدِي الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَإِنَّمَا هِيَ مِن نُورِهِ الْفَائِزِ، یعنی نبیوں کے ہاتھ پر جتنے جتنے معجزات کا ظہور ہوا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا فیض ہے۔ ذرا صاحب خیال کریں۔ اور امام مرزوق نے تو بہت وضاحت کر دی کہ مصطفیٰ کے نور کا پہلا فیض تو اس وقت شروع ہوا جب اسے پیشانی آدم میں رکھا گیا۔ پیشانی آدم میں نور نہیں رکھا گیا تھا، یاد رکھنا، نور رکھا گیا تھا صلب سیدنا آدم میں، اس لیے کہ اولاد کے اجزاء مادیہ باپ کی پیٹھ میں ہوتے ہیں، پیشانی میں نہیں ہوتے۔ تو ان اجزاء مادیہ کو صلب سیدنا آدم میں رکھا، مگر وہ اتنے روشن تھے کہ پیشانی چمک اٹھی۔ چراغ کی جگہ تو پشت ہے مگر پورا مکان منور ہو گیا، پورا مکان منور ہو گیا، پیشانی چمکنے لگی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ باپ کی پیٹھ میں مادی اجزاء ہوتے ہیں، روح نہیں ہوتی۔ بیٹے کے مادی اجزاء وہ باپ کی پیٹھ میں ہوتے ہیں اور وہاں سے شکم مادر میں پہنچتے ہیں، اور شکم مادر میں پھر ایک وقت معینہ پر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو روح اس میں نہیں ہوتی، روح جو ہے مادی اجزاء سے زیادہ لطیف ہے، روح جو ہے مادی اجزاء سے زیادہ منور و مجلہ ہے۔ تو جب میرے نبی کی بشریت کے مادی اجزاء کا یہ عالم کہ پیشانی آدم چمک رہی ہے تو روح مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا، نور مصطفیٰ کا کیا عالم ہوگا۔ تو پھر علامہ امام مرزوق کیا بات کہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم کو اپنا نائب و خلیفہ بنایا، ان کو اسماء کی تعلیم فرمائی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، یہ سارے یہ فضائل یہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے، یہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد
ذرا غور تو کرو، اہتمام دیکھو. جب وہ پہلے نور نہیں رکھا گیا تھا، پہلے نور نہیں، پہلے روح کو حکم ملا تھا، اے روح داخل ہو جا. روح مجسمہ سیدنا آدم میں داخل ہو گئی. اس میں ظلمت و تاریکی بہت تھی، گھبرا کے نکل آئی. اس کو نکلنے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے کہ داخل ہونے کی بات کی تھی، رکنے کا حکم نہیں تھا. موقع پا گئی وہ بھی، اس کو موقع مل گیا نکلنے کا. اللہ حکم الہی ہوتا تو پھر کیسے نکل پاتا. اور پھر معروضہ پیش کیا کہ بڑی اندھیری کوٹھری، بہت اندھیرا. تو پھر نور مصطفیٰ رکھا گیا. رکھنے کے بعد کہا اب داخل ہو جا. اب بھی نہیں کہا تھا کہ نہ نکلنا، مگر اب نہیں نکلتی. جب روح داخل ہوئی اب نہیں نکلتے، حالانکہ اب بھی نکل سکتے تھے مگر نہیں نکلی. ایک بات سوچو، اللہ تو علیم و خبیر ہے، وہ تو جانتا تھا کہ میں داخل کروں گا تو یہ نکل آئے، تو پہلے ہی چراغ جلا دیا ہوتا. پہلے ہی چراغ جلا دیا ہوتا، وہ داخل ہو پھر نکلے پھر چراغ جلایا جائے تو پہلے ہی کر دیا جاتا تو کام تو چل جاتا نا، طوالت نہیں ہوتی. مگر دوستو کام تو چل جاتا، مگر میں یہ کیسے سمجھا سکتا تھا کہ روح کیوں رکی، روح کیوں ٹھہری. اس کا علم کیسے ہوتا کہ روح کیوں ٹھہری. تو روح ٹھہری نور مصطفیٰ کی وجہ سے، اور روح کی وجہ سے وجود ملا، اور روح کا ٹھہرنا نور کی وجہ سے. اگر نور نہ ہوتا تو روح نہ ٹھہرتی، روح نہ ہوتی تو وجود نہ ہوتا، وجود نہ ہوتا تو آدم نہ ہوتے، آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے. اب بتاؤ وہ کتنا بڑا نمک حرام ہوگا جس کو وجود نور کے صدقے میں ملے اور اسی نور کی یاد نہ منائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا تمام کے بہت مگر کچھ ضدی لوگ ہوتے ہیں. ہم نے کب دیکھا، ہم نے کب دیکھا، ہم نے کب دیکھا. اب کوئی درخت کی پتی یہ کہے ہم نے بیج کو کب دیکھا، حالانکہ اس کا وجود اسی بیج کی برکت ہے. وہ کہے ہم نے کب دیکھا، ٹہنیاں کہیں ہم نے کب دیکھا. تو اس سے آپ کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ جب تجھے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی تو دیکھنے والوں کی بات مان لیں. دیکھیے اسی بیج سے پوری درخت کی کائنات بنی ہے، مگر درخت کی کائنات کا ہر گوشہ اس بیج سے بے خبر. ہر گوشہ فیض جس سے لے رہا اسی کا پتہ نہیں کہ فیض آ کہاں سے رہا. ہاں پھلوں میں ضرور دیکھا گیا کہ جب اس کو شاخ کیا تو اس میں بیج، تو ہم نے کہا اس کو تو ہم نے پہلے گاڑا تھا، یہ اوپر کہاں آ گیا. یہ پہلے تھا یہ اوپر کیسے آ گیا. یہ بیج میں نے پتہ لگانا چاہا، یہ ڈالیوں اسی راستے سے تو گیا تھا، کہیں پتہ نہیں، نہ ٹہنیوں کو پتا نہ ڈالیوں کو پتا، یہ پہنچا کیسے اور بالکل کہاں پہنچا. درخت کی آخری چیز پھل میں، جب اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں. بس یہ راز سمجھ میں آ گیا، جو اول تھا وہی آخر، جو اول تھا وہی آخر. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی. جب باطن میں تھا تو وحدت کا کمال لیے ہوئے تھا، اور جب ظاہر میں آیا تو کثرت کا جمال لیے ہوئے. ہر پھل میں وہی بیج، ہر پھل میں وہی بیج. اب آپ خیال کرتے چلے جائیے، ہر پھل میں وہی بیج آخر، اور وہی اول، وہی لے رہا ہے، وہی دے رہا ہے. اب پتی کہتے ہم نے نہیں دیکھا. اپنے دیکھنے پر بڑا بھروسہ، ہم نے نہیں دیکھا. اگر اسے یہی معاملہ مان لیا جائے تو اندھوں کو
فرصت مل جائے کہ ہم نے رمضان کا چاند نہیں دیکھا، جو دیکھے وہ رکھے، ہم نے کب دیکھا؟ کہا جائے گا ارے اندھے، اخیاروں کا دیکھنا تجھ پر بھی حجت، اخیاروں کا دیکھنا تجھ پر بھی حجت، نہیں دیکھ سکا تو دیکھنے والے کی بات مان۔ تو ہم ان اندھوں سے بھی کہیں گے کہ آنکھ والوں کا دیکھنا تم پر بھی حجت ہے، آنکھ والوں کا دیکھنا تم پر بھی حجت، خود نہیں دیکھا تو آنکھ دیکھنے والوں کی بات مان لے، دیکھنے والوں کی بات مان لے۔ ذرا صاحب خیال کریں، اسی لیے امام فرماتے ہیں، اور آپ جس دیکھنے کی بات کرتے ہیں اس کا تو میں بہت ہی اکثر لطیفہ سنا دیتا ہوں، آنکھ کی بات کو اکثر میں سنا دیتا ہوں۔ جس آنکھ سے آپ سب کو دیکھتے ہیں کبھی اس آنکھ کو بھی دیکھا؟ بڑے دیکھنے والے بنے، پہلی اپنی آنکھ کو دیکھ کے بتائیے۔ یہی آنکھ سب کا چہرہ دکھاتی ہے، اپنا چہرہ نہیں دکھاتی، مگر کوئی کہہ سکتا ہے نہیں میں نے دیکھا، اپنی آنکھ کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ آئینے میں، سامنے آئینہ میں نے کیا تھا تو اس میں دیکھا اپنی آنکھ کو۔ تو میں نے یہ پوچھا کہ اگر اس آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ ارے نادان، آئینے میں آنکھ نہیں جاتی، آنکھ کا جلوہ جاتا ہے، آنکھ کی تجلی جاتی، جلوہ دیکھتے ہو، جلوے والے کو سمجھتے ہو؟ تو جو چیز جسم کے قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو جسمانی آئینہ سامنے کرو، اور جو چیز روح کے قریب ہو، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے تو ان کو دیکھنا ہے تو روحانی آئینوں کو سامنے کرو۔ نبی کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کا رخسار دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے تو خواجہ اجمیری کا کردار دیکھو، نبی کو دیکھنا ہو تو اولیاء صالحین کے اعمال دیکھو۔ نبی ان آئینوں میں نظر آئیں گے، نبی ان آئینوں میں نظر آئیں گے، ہم نے نہیں دیکھا تو نہیں مانیں گے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں لہ الخیار فی طواف العالم مع ارواح الصحابہ وَلَقَدْ رَآهُ كَثِيرٌ مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ، حضور کو اس بات کا اختیار ہے کہ ارواح صحابہ کے ساتھ وہ عالم کی سیر کیا کریں، اور اکثر و بیشتر اولیاء نے دیکھا بھی ہے، اکثر و بیشتر اولیاء نے دیکھا بھی ہے۔ تو اے اندھو، اگر تم نہ دیکھو تو دیکھنے والوں کی بات مان لو۔ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بیدا کی وے علیہ السلام می بینت و می شنوت کلام تورا، زیرا کی وے علیہ السلام متصف بصفات الہیہ و یقی صفات الہی اینس انا جلیس و من ذکرنی، انا جلیس و من ذکرنی۔ مطلب یہ فرماتے یہ ہیں کہ یاد رکھو، اور اللہ کے رسول تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور تمہارے کلام کو سن بھی رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول پر صفات الہیہ کی تجلیاں پڑ رہی ہیں، ایسی تجلی جیسے کہ آفتاب کی تجلی آئینے پہ پڑتی ہو، تجلیاں پڑ رہی ہیں۔ اور ایک صفت الہی کیا ہے؟ انا جلیس و من ذکرنی، خدا کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا میں اس کے قریب، خدا کہتا جو میرا ذکر کرتا ہے وہ اس کے قریب۔ اور اس صفت کی جب تجلی رسول پہ پڑے گی تو جو رسول کا ذکر کرے گا رسول اس کے قریب، جو رسول کا ذکر کرے گا رسول اس کے قریب، انا جلیس و من ذکرنی۔ اور دوستو، اس وقت درود پڑھنے کا لطف ہی کچھ نرالا ہوتا ہے جب یہ یقین ہو کہ جدھر بھیج رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو اسی کو امام مرزوق کس انداز سے کہتے ہیں کہ ان درجہ فی نور ہی کل نور وانتوا منشور تحت منشور آیات ہی کل آیت لغیری والرسالات كلها والرسالات كلها في سلب، ودخلت الرسالات كلها في سلب نبوة والنبوات كلها تحت لواء رسالته، یعنی اللہ کے رسول میں سارے انوار آ کے گم ہو گئے، نور مصطفیٰ میں سارے انوار آ کر کے گم ہو گئے، اور سب کے کمالات رسول کے دفتر معجزات کے اندر شامل ہو گئے، سب کے کمالات رسول کے دفتر معجزات میں شامل ہو گئے۔ تو جتنی نبوتیں تھیں، جتنی رسالتیں تھیں وہ سلب نبوت میں آ گئیں، اور جتنی نبوتیں تھیں وہ پرچم رسالت کے نیچے آ گئیں، اس پرچم رسالت کے نیچے آ گئیں۔ دیکھیے کیا افضلیت کا مفہوم نکل رہا ہے یہ علماء کی تصریحات سے۔ اور پھر علماء کی تصریحات کو اپنی جگہ پر رکھو، اٹھاؤ
یہ حضرت امام ابن عساکر حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں کہ اولاد آدم میں بہترین 5، پہلے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 5 یہ بہترین. اور ان 5 میں خیرہم محمد، ان 5 میں خیرہم محمد، یعنی اللہ کے رسول ان میں سب سے بہتر. پہلے افضل کو منتخب کیا، ان میں یہ افضل. اور پھر طبرانی اوسط میں، امام بخاری تاریخ میں، اور بیہقی ابو نعیم حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم المرسلین ولا فخر، میں سارے رسولوں کی قیادت کرنے والا ہوں. میں فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، اظہار حقیقت مقصود ہے. میں سارے رسول کا خاتم ہوں، آخر میں آنے والا ہوں. یہاں پر ایک بات آپ سوچیں گے، جو سب کے آخر میں آئے وہ سب کا قائد کیسے ہو؟ قائد ہونے کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جس کی آپ قیادت کریں اس کا زمانہ بھی آپ کو ملے. جو قیادت آدمی کرتا یا تو اپنے دور کے لیے کرتا یا اس کی قیادت کے نشان بعد والوں کے لیے، مگر قائد کوئی اپنے پہلے کا نہیں ہو سکتا. کوئی قیادت خود پیدا ہی نہیں ہوا تو رہنمائی کس کی کرے گا؟ تو قائد کوئی اپنے کا پہلے کا نہیں ہو سکتا. اور رسول کہتے ہیں کہ ہم قائد المرسلین ہیں. تو قیادت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اول المرسلین بھی ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلے ہوں تبھی تو قیادت کریں گے. تو وہ اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں. تو مختصر سا لفظ بتا دوں کہ نبی اپنی خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں، نبوت میں ظاہر ہیں، حقیقت میں باطن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کا منظر یوم میثاق آپ نے دیکھا، اور وہاں پر جب الست بربکم الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ساری روحیں خاموش. نبی نے کہا، روح مصطفیٰ نے کہا بولا، کیوں نہیں؟ نبی نے جیسے کہا سب بول پڑے بلا شہیدنا، بلا شہیدنا، سب بول پڑے. اس میں سب انبیاء و مرسلین بھی ہیں، پوری کائنات بول پڑی بلا شہیدنا. تو دیکھو جب توحید و ربوبیت کی بات آئی تو قیادت کس نے کی؟ کانا قائد المرسلین. اور اس کے بعد پھر دیکھیے ایک بڑے عجیب نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں. اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، بعثت سے پہلے حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز. اگر آپ یہ کہیں کہ از خود پتا نہیں تھا تو یہ تو ہم مانتے ہیں کہ از خود کسی کو کسی بات کا پتا نہیں ہوتا، خدا کے پتا دینے سے پتا ہو، وہ تو بات الگ ہو گئی. مگر کیا کہہ دیا کہ نہ کتاب کا پتا نہ ایمان کا پتا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے لیے تم قرآن کی اس آیت کو استعمال کر رہے ہو. قرآن کی آیت جس قرآن میں آیت میثاق بھی موجود،
اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ کیا، ارواح انبیاء موجود، پہلے اس واقعے کو سنیں، ارواح انبیاء موجود، اب سب سے وعدہ کیا جاتا کہ سنو، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں، کما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تجھے کتاب و حکمت دے کے بھیجوں اور تم میں وہ نبی آئے جو تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کی تصدیق کر رہا ہو، تو پھر کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہیں ان پر ایمان لانا، تمہیں ان پر، یہ بات کب ہو رہی ہے؟ عالم میثاق میں، عالم ارواح میں، ابھی وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے وہیں، اور کہا جا رہا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں تو اب ان کو پوچھنا چاہیے تھا، اے اللہ یہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے، یہ حکمت کس کا نام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اے اللہ تو مجھ سے یہ کہتا کہ ہم ان پر ایمان لائیں، تو یہ ایمان کیا چیز ہوتی؟ ذرا سوچو، جس وقت کتاب اور حکمت کا لفظ لیا گیا تو سب نے سمجھ لیا کہ کتاب سے کیا مراد، سب نے سمجھ لیا حکمت سے کیا مراد، سبحان اللہ، اور جب ایمان کی بات آئی تو سب نے سمجھ لیا کہ ایمان سے کیا مراد، ایمان سے کیا مراد، تو پیدا نہیں ہوئے مگر سمجھ گئے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ ارے دوستو، جب عہد لینے والے انبیاء جو ایمان لانے پر جن پر ایمان لانا فرض ہے وہ ایمان اور کتاب کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو جس پر وہ ایمان لا رہے وہ ایمان کی حقیقت کیسے نہیں جانے گا، وہ کتاب کی حقیقت کو کیسے نہیں جانے گا؟ یہ علم تو خدا نے عالم ارواحی میں دے دیا۔ بے شک، ہاں، تمہارا معاملہ الگ ہے، تم بھولنے والے ہو، عالم ارواح کی ساری بات بھول گئے، مگر انبیاء بھولنے والے نہیں ہیں، انبیاء یہ بھولنے والے نہیں، اپنے ناقص ذہن کو سامنے رکھتے ہو اور نبی کے ذہن کو پہچانتے ہو، اپنے ناقص ذہن کو سامنے رکھتے ہو۔ ارے بھولنے والے تم ہو، خدا سے ربوبیت کا بھی عہد لیا بھول گئے، نبی کی امامت کا عہد لیا بھول گئے، تم بھولنے کی عادت تمہاری ہے، مگر یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بھولنے والے نہیں ہیں، یہ یوم عرس کو بھولنے والے نہیں ہیں، اس وعدے کو بھی بھولنے والے نہیں ہیں۔ تو انبیاء کی تو بڑی شان، ان کے غلام بھی سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ۔ انا قائد المرسلین والآفاق، میں سب کی قیادت کرنے والا ہوں۔ یہ تحدیث نعمت الہی کے طور پر، تحدیث نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ الْمُرْسَلِينَ۔ ذرا صاحب خیال کرتے سے لے جائیے۔ اور پھر یہی بات نہیں، حضرت امام ترمذی حضرت عباس کی ایک روایت کہ حضور فرماتے ہیں انا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے ان سے افضل اور اپنے گھرانے کے لحاظ سے بھی افضل، اپنے گھرانے کے لحاظ سے بھی افضل۔ اور صرف یہی بات نہیں بلکہ بیہقی اور حاکم کی ایک روایت حضرت عائشہ سے بھی حضور فرماتے انا سید المرسلین، میں رسولوں کا سردار۔ اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، حکیم ترمذی اور بیہقی اور ابن عساکر یہ تینوں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ کو نجی بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا، اور پھر یہ بنا کر مجھ سے ارشاد فرمایا
وعزتی وجلالی لأوصرن حبیبی علی خلیلی ونجیہ، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے حبیب کی فضیلت کو خلیل پر بھی زیادہ کر کے دکھاؤں گا اور نبی پر بھی زیادہ کر کے دکھاؤں گا، افضل بناؤں گا۔ آپ سوچو یہ سارے جو نصوص ہیں، احادیث، ارشادات علماء، قرآن کی آیت، اس سے تو یہ پتا چلا کہ افضل ہے نبی، یہ ہمارا یقینی اور یہ اجماعی عقیدہ ہے۔ پھر ایسے نبی سے یہ کہا جانا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے محبوب آپ کی ان کی ہدایتوں کی پیروی کیجئے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں پیروی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیچھے پیچھے چلیے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اے نبی ان انبیاء کرام کے اندر جو صفات و کمالات منتشر ہیں ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر لیجیے، ان سب کو اپنی ذات میں جمع کر لیجیے۔ اسی لیے تفسیر خازن کے اندر بڑی وضاحت کی ہے کہ ان اللہ تعالی امر نبیہ ان یقتدی بہم وجمع لہ جمیع الخصال المحمودۃ المتفرقۃ فیہم، فثبت بہذا البیان انہ افضل الانبیاء لما اجتمع فیہ هذه الخصال التي كانت متفرقۃ فی جمیعہم۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ کہا ہے کہ اے محبوب ہم نے انہیں آراستہ کر لیا ہے تو ان کے سارے کمالات اپنی زندگی میں آپ جمع کر لیں، اور خدا نے وہ سارے کمالات محبوب میں جمع بھی کر دیے۔ اور پھر کہا کہ یہی آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نبی افضل الانبیاء ہیں، اس لیے کہ جو صفات وہاں منتشر تھے وہ یہاں جمع ہیں، جو صفات وہاں منتشر تھے یہاں جمع ہیں۔ اب سارے صفات کو دیکھیے، خلافت سیدنا آدم، غیظ نوح، صبر ایوب، شکر نوح، ساری صفات، خلت ابراہیم، حضرت کریم کا شرف ہم کلامی، حضرت عیسیٰ کا مسیح دم مسیحائی، سب کچھ دیکھتے جائیے، پھر آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ حسن یوسف، دام عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری، آنچ خوبہ ہما دارند تو تنہا داری۔ تو جتنے صفات کمالیہ انبیاء میں منتشر، یہ جس سورہ مبارکہ کی آیت ہے اس کے شروع میں یہ علماء اور حفاظ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اسی آیت کے ابتدا میں 18 انبیاء کرام کا ذکر ہوا، اور ان 18 انبیاء کرام کی ایک ایک خصوصیت بتائی گئی۔ پہلے تو اصول نسب کے لحاظ سے دکھایا گیا کہ کچھ نبی ایسے ہیں کہ بے شمار انبیاء و مرسلین کا نسب وہاں تک پہنچتا، اور بے شمار قوموں کا بھی نسب ان تک پہنچتا۔ تو جہاں نسب والا ذکر آیا اس میں حضرت نوح کا ذکر، حضرت ابراہیم کا ذکر، اور حضرت اسحاق کا ذکر، اور حضرت یعقوب کا ذکر۔ یہ چار کو نسب کے لحاظ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جہاں انبیاء اور مرسلین کے نسب جا کر ملے، نسلی تعلق، بے شمار قوموں کا نسلی تعلق ہی نہیں سے اس حیثیت سے۔ اور کہیں ملک و قدرت کے لحاظ سے، تو جہاں ملک و قدرت کے لحاظ سے ذکر ہوا تو وہاں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کا ذکر ہوا، اس لیے کہ ان کی عظیم الشان سلطنت، اس کی کوئی نظیر نہیں، ان کی شان و شوکت کی کوئی مثال نہیں۔ تو جہاں ملک و قدرت کی بات آئی وہاں ان دونوں کا ذکر ہوا، اور جہاں آیات و معجزات کا ذکر ہوا وہاں حضرت کلیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہوا، معجزات اور آیات کے لحاظ سے۔ اور جہاں پر زہد کے لحاظ سے، اعراض یعنی دنیا کے لحاظ سے جہاں ذکر آیا تو وہاں پر حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ، حضرت الیاس، وہاں زہد اور اعراض یعنی دنیا کا جہاں ذکر آیا وہاں ان بزرگوں کا ذکر آیا، ان انبیاء کا، کہ ان میں یہ خصوصیتیں ہیں۔ اور جہاں شکر کا معاملہ آیا، جہاں شکر، وہاں پر صبر و شکر کی بات جہاں آئی وہاں حضرت ایوب اور حضرت یوسف کا ذکر آیا، حضرت ایوب اور حضرت یوسف کا ذکر آیا۔ اور جہاں تبلیغ امم مختلفہ کا ذکر ہوا، تبلیغ و ہدایت، رشد و ہدایت کا ذکر آیا، وہاں پر حضرت لوط، حضرت یونس، حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، ان کا ذکر۔ اس طرح سے 18 انبیاء کا ذکر، ان کی خصوصیت بیان کرنے کے بعد اب یہ کہا جا رہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، اے محبوب یہ ہیں
جنہیں اللہ نے آراستہ کر لیا ہے تو ہم ان سارے کمالات کو اپنے اندر جمع کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی. اور نبی نے ایسا جمع کیا، ہر حیثیت سے دیکھو تو نبی بے نظیر و بے مثال ہو گئے. ایسا جمع کیا. کیسا جمع کیا؟ نسب کے لحاظ سے دیکھو، نسب کے لحاظ سے جو شرافت نسبی رسول کو حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. کل حسب و نسب منقطع یوم القیامہ الا حسبی و نسبی. قیامت میں سب ختم ہو جائے گا، میرا ہی حسب و نسب بچے گا. نبی ہی کی رشتہ داری کام آئے گی، نبی کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا. بقیہ تم نے جو رشتے جوڑ رکھے سب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے. یہ شرف ملا رسول کے نسب کا. اور اس کے بعد شرف کی انتہا کیا؟ شرف کی انتہا کہ واقعی جو صحیح النسل سادات ہیں ان کے تعلق سے علماء کا یہ ارشاد ہے کہ سادات پر کفر نمیران، سادات پر کفر نمیران. سید کفر پر نہیں مر سکتا. اگر خدا نخواستہ کبھی غلطی ہوئی تو توبہ کی توفیق ملے گی، توبہ کر کے مرے گا، کفر پر نہیں مرے گا. اس لیے کہ رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ آل فاطمہ کو جہنم میں ڈالا جائے. رب کو یہ منظور ہی نہیں ہے. مگر ایک بات میں بتا دوں، کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ. سید کے لفظ سے لوگ بہت دھوکہ کھا رہے ہیں. ہاں ہم نے سنا کہ جمعراتی بھی سید ہوتے ہیں. کسی ٹیلے پہ پیدا ہو گئے تو سید ہو گئے، کسی خاص دن پیدا ہو گئے تو سید ہو گئے، کسی سید کے ہاں کوئی رشتہ داری ہو گئی تو سید ہو گئے. اس طرح سے سیدوں کی لسٹ آپ بناؤ گے تو بڑی لمبی چوڑی سے تو اگر کوئی ایسا شخص جو سید مشہور ہو اور اس کا کفر پر مرنا یقین سے معلوم ہو جائے تو سمجھ لینا صرف شہرت تھی، حقیقت نہیں تھی. صرف شہرت تھی، حقیقت نہیں تھی. ضرور کہیں نہ کہیں خیانت ہوئی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ. اس چیز کو اچھی طرح تو نسب کے لحاظ سے کیا شرف نبی کو ملا، کیا عزت نبی کو ملی ہے کہ آل نبی کی محبت، یہ نبی کی محبت. دیکھو نسب والوں کو کیا مقام ملا، کتنی چیزوں میں نبی کا شریک کیا. صدقہ لینا نبی پر حرام تو آل نبی پر حرام. تو دیکھیے نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں نہ نبی. خیال کرتے چلے. ہاں ایک بات ہے، جو دوسرے ہیں جو آل نبی نہیں ہیں وہ تو لے سکتے ہیں. جو آل نبی نہیں ہے وہ تو لے سکتے ہیں، اگر محتاج ہیں لے سکتے ہیں نا. اور آل نبی، نبی کی اولاد اگر محتاج ہے جب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتی، نہیں لے سکتی. تو اب تم نبی کی آل کی طرح تو نہیں بنے نا. اگر تم نبی کی آل کی طرح ہوتے تو تم پر بھی تو زکوٰۃ حرام ہو جاتی کہ نہیں. آل کی طرح نہیں بنے تو. اور یاد رکھو کسی چیز میں نہیں آپ یہ کہیں گے کہ نہیں صاحب لینے میں تو ہم آل کی طرح نہیں مگر دینے میں ہیں. نبی کی آل کی طرح لینے میں نہیں ہے مگر دینے میں. جیسے کہ وہ آل رسول زکوٰۃ دیتی ہم بھی دیتے، مگر نہیں نہ لینے میں نہ دینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ آل رسول نہ لے سکتے ہیں اور نہ اپنے عزیزوں کو دے سکتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو نہ اپنے خاندان والوں کو دے سکتے ہیں. اور تم لے بھی سکتے ہو، خاندان والے کو دے بھی سکتے ہو. تو تم نہ آل رسول میں لینے کی طرح ہو نہ دینے کی طرح. آل رسول کی طرح نہ تم لینے کی طرح ہو نہ دینے کی طرح نہیں. اگر جب گھر کے بچوں کی طرح نہ ہو سکے تو آقا کی طرح کیسے ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شیخ الاسلام. آپ خیال کریں یہ تو نبی کے گھر کے بچے ہیں، وہ تو آل رسول ہیں. جب ان کی طرح تم، اور یہ تفریق کس نے کی ہے؟ شریعت نے کیا. یہ مسئلہ شریعت کا ہے، یہ دین کا حکم ہے کہ نہ لینے کی طرح تم ان میں نہ دینے کی طرح. یہ کچھ ہمارا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے. آپ خیال کریں تو کیا مقام ملا نسب کے لحاظ سے. اور ملک و قدرت کی بات، تو ملک و قدرت کی بات میں کیا بتاؤں
کہ نبی کے ملک کی وسعت کیا ہے. نبی کے ملک کی وسعت کیا ہے؟ دیکھو حضرت سلیمان کی شہنشاہیت، ان کی عزت و عظمت و شوکت سراخوں پر، مگر وہ جس کے بادشاہ تھے اس کے نبی نہ تھے. سبحان اللہ. نبی صرف انسانوں کے تھے، نبی صرف جنوں کے تھے، نبی صرف انسانوں کے تھے، نبی صرف جنوں کے تھے. مگر یہ بادشاہ ایسا ہے جس کا بادشاہ ہے اس کا نبی بھی ہے. یہ ایسا بادشاہ ہے. ما من شيء الا يعلم اني رسول الله الا مردت الجن والانس ارسلت الى الخلق كافة. میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، میں ساری مخلوق کا رسول ہوں. اور ایک بات اور بتاؤں کہ حضرت سلیمان کی سلطنت کی ایک میعاد تھی، وہ ختم ہو گئی. ہر بادشاہ کا ایسی ہوتا ہے کہ میعاد ختم ہو جاتی ہے. اور پتہ کیسے چلے؟ پتہ اس طرح چلتا ہے کہ اس کے جو شاہی قوانین ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کے شاہی کوئی بھی بادشاہ جب آتا ہے تو اپنے قوانین بناتا ہے یا اس کے قوانین پیش کرتا ہے، اس کے بعد جب وہ جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو وہ اپنے قوانین. ہر قیامت عمارت نو ساخت جو آتا ہے تو نئے قوانین. تو پتہ چلا ایک گیا دوسرا آیا، دوسرا گیا تو تیسرا آیا. قانون کے بدلنے سے پتہ چل رہا ہے، قانون کے بدلنے سے پتہ چل رہا ہے کہ گیا بنانے والا. مگر دوستو یہ بادشاہ ایسا تھا کہ جس کا قانون آیا تو قیامت تک رہے گا. جس کا قانون آیا اس کی بارگاہ کے آداب اور محبت کے جو قوانین آئے وہ قیامت تک رہے گا. اور قیامت تک رہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس کا قانون ہے وہ بھی موجود ہے. جس کا قانون ہے وہ بھی موجود ہے. اگر وہ جاتا تو قانون بھی جاتا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا رسول اللہ کما تحب وترضى بالتصدیق. بادشاہ موجود. دیکھو رسول نے جس حکومت کی بنیاد ڈالی نہ جان. حضرت موسیٰ کو تو ایک فرعون سے پالا پڑا تھا، رسول کو تو ایسے ایسے فرعونوں سے پالا پڑا، ایسے ایسے کہ اس کی کچھ شماری نہیں ہے، اس کا شمار ہی نہیں ہے. اور پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ فرعونوں کا سلسلہ بند بھی نہیں ہوا، فرعونوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا. مگر لطف کی بات یہ ہے نبی کا کمال دیکھو کہ وہاں کا فیض جاری ہے. وہ اپنے جانشینوں سے ان فرعونوں کی سرکوبی کرا رہے ہیں، ان فرعونوں کی سرکوبی وہ کرا رہے ہیں. وہ سلسلہ جاری ہے. نہ جانے کتنے فرعونوں سے پالا پڑا. میں تو کہتا ہوں رسول کو جس فرعون سے پالا پڑا اس کی مثال تمہیں دنیا میں نہیں ملے گی. ایسا متکبر. حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی کہا تھا، اپنے کو رب کہا تھا. مگر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ اس نے بھی حضرت موسیٰ سے فریاد کیا. اتنا بڑا فرعون تھا، موسیٰ بچاؤ موسیٰ بچاؤ بول پڑا. وہ بھی ایک وقت ایسا آیا موسیٰ بچاؤ. لوگ جانتے ہو کون سا وقت تھا؟ جب اژدہا بنا. اصل میں وہ 70,000 رسی لے کے آئے تھے، 70,000 لاٹھی لے کے آئے تھے اور سب انہوں نے سانپ بنا دیا. حضرت موسیٰ کا جب اژدہا تیار ہوا تو سب کو نکل گیا. جب نکل گیا تو اس نے پھر منہ کو کھولا کہ اب فرعون کا محل بھی نکل گیا. ایسا بھوکا کہ پیٹ ہی نہیں بھر رہا. معجزہ تو دیکھیے. منہ جب پھیلایا تو چلا پڑا فرعون موسیٰ بچاؤ. دیکھیے اتنا بڑا فرعون تھا مگر وہ بھی سمجھ رہا موسیٰ بچاؤ. تو خود سب سے اپنے کو پجوا رہا تو کہہ رہا موسیٰ بچاؤ. مگر وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ جن کے غضب کے نتیجے میں یہ اژدہا منہ پھیلا رہا ہے اب بچائیں گے بھی تو وہی بچائیں گے. موسیٰ بچاؤ. تو گویا نبی کا کام بچانا ہے. یہ فرعون کی بھی سمجھ میں آ گیا. نبی کا کام بچانا ہے یہ فرعون کی سمجھ میں آ گیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نہیں بچاتے اور فرعون بھی یہ سن لے تو بھی سر پکڑ کے بیٹھے گا
کہ جو بات میں سمجھ گیا وہ یہ بھی نہیں سمجھا. میں تو فرعون ہو کے سمجھ گیا, یہ کلمہ پڑھ کے نہیں سمجھا. دیکھو فرعون بادشاہ تھا اور نبی سے اس نے کہا بچاؤ. بڑی طاقت کہہ رہی ہے کس سے؟ بظاہر جو مادی حیثیت سے چھوٹا ہے. بچاؤ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والے کافر کی پناہ نہیں لیتے, کافر ایمان تو ایک فرعون وہ تھا جو بڑا مغرور تھا, بڑا مغرور تھا, مگر کہتا موسیٰ بچاؤ, موسیٰ بچاؤ. معلوم ہوا کہ بچانے کی فریاد کرنے والا یہاں کا عجیب حال ہے. یہاں کلمہ پڑھنے والے اور کہتے ہیں امریکہ بچاؤ, روس بچاؤ, جی چین بچاؤ, جاپان بچاؤ. فرعون نے تو کہا تھا نبی بچاؤ, اور نبی کے دیار والے کہتے ہیں یہودیوں بچاؤ, نصرانیوں بچاؤ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فرعون سے بھی آگے چلے گئے. وہ نقطہ جو فرعون نے سمجھا تھا, ارے ان کو تو یہ کہنا تھا گنبد خضرا والے بچا رہے, یہ کعبہ والے بچا رہے, یہ حرم والے بچا رہے. بچانے کی بات ادھر کرنی تھی, یہ امریکہ کیا بچائے گا؟ تھوڑا سا آپ خیال کریں. تو ایسے ایسے فرعون سے پالا پڑ رہا ہے, ایسے ایسے فرعونوں سے پالا پڑ رہا ہے. مگر اس نے کہا موسیٰ بچاؤ. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اور ایک مرتبہ ایسا آیا جب ڈوب رہا تھا, جب ڈوب رہا تھا بیوقوفی تو ہو گئی اس کی. ہوا کیا؟ دریا میں راستے ہوئے, وہ راستے بھی معجزہ سے ہوئے. حضرت موسیٰ گزر گئے. تو فرعون نے کیا سمجھا, میں بھی گزر جاؤں گا. بے وقوف نے اپنے کو نبی کی طرح سمجھ لیا, بے وقوف نے اپنے کو نبی کی طرح سمجھ لیا, بے وقوف نے اپنے کو نبی کی طرح سمجھ لیا, غرق ہو گیا. تو اس دور میں بھی جو اپنے کو نبی کی طرح سمجھ کے بڑھے گا وہ بھی غرق ہو جائے گا. اچھا مگر ڈوبتے ڈوبتے بھی اس کو ہوش آ گیا. آمنت برب موسیٰ و ہارون بولتا. یعنی ایسا بڑا فرعون تھا, مگر آخر میں اس کو بھی یہی کہ بس اب رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاؤ. یہ اور بات تھی کہ اس کا وہ ایمان کام آئے یا نہ آئے, وہ ایک الگ بحث ہے کہ کس وقت کا ایمان کام آتا ہے, کس وقت ماننا ہے تو ہی مان لو, قیامت میں تو سبھی مان لیں گے. اللہم صلی اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے گا, جہنم میں کوئی کافر نہیں جائے, سب مومن ہوں گے. جہنم میں جتنے جائیں گے سب مومن ہوں گے, مگر وہ کون سے مومن؟ جو وہاں کے ماننے والے, یہاں کے نہیں. تو وہاں کے ماننے والوں کے لیے جہنم, یہاں کے ماننے والوں کے لیے جنت. تو میں اس فرعون کی بات کر رہا ہوں, مگر میں ایک دوسرے فرعون کی بات کروں جو حضور کے سامنے. اس فرعون کا نام ہے ابو جہل. وہ فرعون بھی ایسا نہیں, وہ بھی اتنا مغرور نہیں. کہیں کہیں تو سلنڈر ہو گیا نا, کہیں کہیں تو وہ اپنے کو نیچا دکھایا کہ نہیں دکھایا. اور اس فرعون کا حال کیا ہے کہ اس کے غرور کا حال, جب اس کی گردن کٹ رہی تھی, کاٹنے کے لیے چلا تو کہتا کیا ہے کہ دیکھو ایسا کرو کہ گلے کے بالکل نچلے حصے سے میری گردن کاٹو, تاکہ گلا کا پورا حصہ سر کے ساتھ لگا رہے, تاکہ جب سروں کے بیچ میں مجھے رکھا جائے تو پتہ چلے سردار کا سر. یعنی مرتے مرتے بھی کیا خواہش, پتہ چلے کہ سردار کا سر. تو رسول نے کہا دوسرے گلا جیسے بھی کاٹو, مگر اس کو ایسا کاٹو کہ گلے کا حصہ سر سے لگا ہی نہ رہے.
اس لیے کہ ہم غرور اور تکبر کی ہمت افزائی نہیں کر سکتے، حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے، ایسے ایسے فرعونوں سے مقابلہ ترجو، کیسے کیسے فرعونوں کا. رسول نے کیا کیا؟ وحشی لوگوں کو علم و حکمت کا سمندر بنا دیا، ظالم کو عادل بنا دیا، بے شرموں کو شرم و حیا دے دی. اور پھر نبی نے جو سلطنت قائم کی وہ عربیت اور عجمیت کی بنیاد پر نہیں، وہ رومیت اور حبشیت کی بنیاد پر نہیں. نبی کی حکومت کا نام ہے اسلام، ان کی رعا کا نام ہے مسلمان. اور جو بھی ایمان لاتا گیا وہ اس حکومت کا فرد ہو گیا، وہ اس حکومت کا فرد ہوتا گیا. تو ہم حدود کے اندر پابند ہونے والے نہیں ہیں. ہر ملک ماس کہ ملک خدا ماس. یاد رکھو زمین کے سچے وارث صرف ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں کے سوا جن لوگوں نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے وہ وارث نہیں ہے، غاصب ہیں. وہ وارث نہیں ہے، وہ غاصب ہیں، وہ ظالم ہیں. کتنے شرم کی بات ہے، جسے وارث ہونا تھا، جو زمین کے وارث تھے ان کی مدد مانگنی تھی، یہ غاصبوں سے کیوں مانگی جا رہی ہے؟ یہ ظالموں سے کیوں مدد مانگی جا رہی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى. اگر ملک کی حیثیت سے دیکھو تو نبی کا ملک اتنا وسیع ہے کہ صبح قیامت تک آپ پہنچ جائیں مگر نبی کی دنیا سے آپ باہر نہ ہو سکیں گے، نبی کی کائنات سے آپ جدا نہ ہو سکیں گے. تو اس سلطنت کی تو کوئی نظیر ہی نہیں ہے. اس سلطنت کی نظیر اس لیے نہیں ہے کہ یہ وہ سلطنت ہے کہ حضرت سلیمان و داؤد جیسے ان کے امتی ہیں، وہ ان کے بھی نبی ہیں، وہ ان کے بھی نبی ہیں. تو جس کے امتی کی سلطنت اتنی عظیم ہو، جن کے امتی کا نام داؤد و سلیمان ہو اور ان کی سلطنت اتنی عظیم ہو، تو پھر ان کے رسول کا کیا حال ہوگا؟ ان کے جن کا وہ بھی کلمہ پڑھ لیں اور جن پر ایمان لانا ان کے لیے بھی ضروری ہے. آپ خیال کرتے چلے تو حکومت کے لحاظ سے بھی دیکھیے تو نبی کی شان ہی عجیب ہے، اور آیات و معجزات کے لحاظ سے دیکھیے تو اللہ اکبر، اس کا تو کچھ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. ہر نبی کوئی نہ کوئی معجزہ لایا، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا. نبی تو سر تاپا معجزہ، سر سے پیر تک معجزہ. راز سمجھ میں آ گیا، راز سمجھ میں یہ آ گیا کہ حضور جو اپنی ابدیت کا بار بار اصرار کرتے تھے، اس میں راز کیا؟ میں بیٹھتا ہوں بندوں کی طرح، میں کھاتا ہوں بندوں کی طرح، میں چلتا ہوں بندوں کی طرح. یہ تو سب دیکھ ہی رہے تھے. یہ بندگی کا اصرار کیوں؟ بندگی کا اصرار کیوں؟ اور ہر فعل پر اصرار کیوں؟ یہ وہی اصرار کر سکے گا جس کا ہر فعل معجزہ ہو، ہر فعل معجزہ ہو. تم ہمارے کسی بھی عمل سے گمراہ نہ ہو جانا. ایک دو معجزہ دیکھا تو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، دیکھا نا. اور نبی سراپا معجزہ، میں اعجاز کی بات کرتا ہوں، میں نبی کی شان ابدیت کے اعجاز کی بات کرتا ہوں، اور نبی کی تبلیغ و ارشاد کا جو کمال ہے اس گوشے کو دکھانا چاہتا ہوں. شان ابدیت کہ رسول نے جب اپنی ابدیت کا ذکر کیا تو اس وقت دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول کو خدا یا خدا کا بیٹا کہتا ہو. ہے کوئی؟ حضرت مسیح کو تو ابن اللہ کہہ دیا، حضرت عزیر کو ابن اللہ کہہ دیا، فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہہ دیا. کہنے والے بولتے رہے نا، اور جو بولتے رہے وہ بھی حضرت مسیح کے کلمہ پڑھنے والے ہی تھے. بولے نا پھٹک گئے اللہ کا بیٹا. حالانکہ حضرت مسیح نے کہا تھا انی عبداللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. نبی کہہ رہا میں ہوں اللہ کا بندہ، امتی کہہ رہا نہیں تو ہے اللہ کا بیٹا. نبی کہہ رہا میں ہوں بندہ اور امتی کہہ رہا تو ہے بیٹا. دیکھا آپ نے؟ نہیں مانا. معجزہ دیکھ کر دماغ ان کا وہ ہو گیا کہ اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے اور حیات دیتا ہے. تو اب یہی چیز ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے بیٹا کہہ دیا. مگر نبی کا معاملہ دیکھو، آج تک کوئی نبی کو ابن اللہ نہ کہہ سکا.
جتنے کلمہ پڑھنے والے سب عبداللہ کہتے ہیں. عبداللہ عبداللہ. رسول اللہ کے ساتھ عبداللہ. جہاں رسول ہو وہاں عبد ہو. عبد ہو و رسول ہو. عبد ہو و رسول ہو. یہ رٹ لگا لیا. عبد ہو و رسول ہو. یہ گندگی کا اعجاز ہے. انتہا کی بات بتاؤں. نصیری شیعوں کا ایک بدترین فرقہ. وہ حضرت علی کو خدا کہتا. حضرت علی کو خدا کہتا ہے مگر وہی نصیری میرے رسول کو رسول ہی کہتا ہے. رسول کو رسول ہی کہتا ہے. یہ رسول کی شان ابدیت کا اعجاز ہے کہ پلنے والے کو خدا کہہ دیا اور پالنے والے کو رسول ہی کہنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما ایسا دیکھو گمراہ نہیں ہونے دیا رسول نے. وہ ابدیت کا درس دیا کہ کوئی بھٹک نہ سکا. ذرا صاحب خیال کرتے چلیں کہ معجزات تو اگر یہ صحیح ہے حضرت عیسیٰ کے معجزے کا ہم انکاری کب کر سکتے ہیں. مگر یہی تو آپ بتائیں گے مردوں کو زندہ کیا. مردوں کو زندہ کیا. مردہ کسے کہتے ہیں؟ کیا اس مائک کو آپ مردہ کہیں گے؟ مردہ اسے کہتے ہیں جس میں روح کی صلاحیت ہو روح نہ ہو. یہ نہیں کہ جو بے روح ہو مردہ. جو بے روح ہو مردہ ایسا نہیں. روح کی صلاحیت ہو روح نہ ہو. تو مردہ کسے کہیں گے؟ جس میں روح کی صلاحیت ہو روح نکال لی گئی. اب اسے زندہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ روح پلٹا دیجیے. یہی تو مطلب ہوگا. تو وہاں نکلی ہوئی روح پلٹائی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا کیا تھا؟ نکلی ہوئی روح کو پلٹا رہے ہیں. اور نبی بے روح کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں. بے روح کنکریوں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں اور سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو درد محبت کا آشنا بنا رہے ہیں. ذرا سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو درد محبت کا آشنا بنا رہے ہیں. ذرا صاحب خیال کرو. ابو جہل کے ہاتھ میں بھی پڑھا دیا. کلمہ پڑھایا. حرکت آئی. میں آپ کو بتاؤں ایسی بات نہیں ہے. حرکت آئی. اس نے مٹھی میں بند کر لیا تھا نا کنکری. اے محمد بتاؤ اس میں کیا واقعہ بہت مشہور ہے. وہ بھی جانتا تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی بات بتائے گا. اتنا جانتا تھا ابو جہل. اتنا جانتا تھا. اچھا نبی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں غیب کی بات کیا جانوں. بلکہ نبی کہتے ہیں کہ میرا علم ہی دیکھنے آیا قدرت بھی دکھا دوں. یہ ایک ہی چیز دیکھنے آیا ہے. وہی نہ بولے کہ میں کون. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. وہی نہ بولے کہ میں کون ہوں. یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس کے بعد جب کان کے قریب اس نے کیا تو واقعی وہ کلمہ رسالت پڑھ لی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ابو جہل بھی سوچا مٹھی میری کلمہ ان کا. ابو جہل بھی سوچ رہا ہوگا نا مٹھی میری اور کلمہ ان کا. آ گیا غصے پر پھینک دیا. پھینک دیا. تو یہ کنکری کب تک کافر کے پنجے میں کب تک رہی؟ کفر کے شکنجے میں کب تک رہی؟ جب تک نبی کے گن نہیں گائے. اور نبی کا گن گایا تو آزاد ہو گئی. نبی کا گن گایا تو آزاد ہو گئی. تو کنکریوں نے سکھا دیا ایمان والوں کی شان کیا ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کافر کے پنجے میں رہ کر کفر کے شکنجے میں رہ کر مشرکین کے ماحول میں رہ کر. مشرک والی نہیں بولے گا نبی والی بولے گا. کافر والی نہیں بولے گا. کافر والی نہیں بولے گا. رہے کہیں بھی گائے گا اپنے نبی کی بات. پکارے گا اپنے نبی کو. ذرا سا آپ خیال کرو کہ کافر کے منحوس پنجے میں نبی کا کلمہ کنکریاں پڑھیں تو انہیں آزادی مل جائے. اور کنکریوں نے بتا دیا کہ کافر کے پنجوں سے آزاد ہونا ہے تو نبی کے گن گاؤ. نبی کے گن گاؤ. پوچھو گے جگہ کہاں ملے گی؟ نبی کے قدموں میں ملے گی. نبی کے قدموں میں ملے گی. ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جاؤ. یہ تو حال تھا. کنکریوں کا جو شعور ہے کنکریوں کا جو شعور ہے وہ بھی سعودی عرب والوں کو نہیں مل سکتا. وہ شعور ہے ذرا سا دیکھو وہ تو مقدس سرزمین پر تھے. ان کو تو وہاں کا گن گانا چاہیے تھا.
اگر وہ کافر کے پنجے میں بھی ہو تو انہیں اپنے نبی ہی کا ترانہ گانا ہے. سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. تو جس نے یہ تو کنکریاں، یہ تو لکڑی، ہم نے تو وہ بھی دیکھا کہ زہر آلود بوٹی جب نبی کے ہاتھ میں پہنچی تو بوٹی ہی بول پڑی کہ اللہ کے رسول مجھے نہ کھائیں، مجھ میں زہر ملا ہوا، مجھ میں زہر ملا ہوا. اب یہ سوچیں گے کہ یہ بوٹی میں بولنا کہاں سے آ گیا، یہ بوٹی میں روح کہاں سے آ گئی، یہ بوٹی نے کیسے دیکھ لیا، کیسے سمجھ لیا، کیسے سمجھ لیا. تو اگر بوٹی سے یہ پوچھو گے تو وہ یہی تو جواب دے گی تم مجھ کو مت دیکھو، اس ہاتھ کو دیکھو، میں کس ہاتھ میں ہوں، اسی ہاتھ سے تو زندگی ملتی ہے. مجھے بولنا نہیں آتا، انہیں بلانا آتا ہے. مجھے دیکھنا نہیں آتا، انہیں دکھانا آتا ہے. مجھے سمجھنا نہیں آتا، انہیں سمجھانا آتا ہے. اللہ اکبر. تو معجزات کا تو ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، میں وہاں کہاں تک بیان کروں، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. آیات و معجزات کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں گے، اور پھر فصاحت و بلاغت کا یہ عالم کہ حضرت ہارون نے جس طرح محراب و منبر کو اپنی فصاحت و بلاغت سے اب سنوار دیا تھا، تو رسول کے بھی فصیح و بلیغ خطبے جو ہیں اس نے وہ زندگی قوموں کے اندر ڈال دی کہ اس زندگی کو نکالا نہیں جا سکتا. تو اب آپ دیکھیں اس حیثیت سے بھی نبی کی شان کو آپ ملاحظہ کرتے جائیں. اور صبر و شکر کا عالم، صبر و شکر کا عالم ہم تو دیکھتے ہیں، ہم حضرت نوح کے صبر کو بھی مانتے ہیں، حضرت ایوب کے صبر کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کے صبر کو مانتے ہیں. یقیناً یہ صابرین و شاکرین کی جماعت تھی، مگر ان کے صبر کا مقام یہ تھا کہ ایک وقت نگاہ غضب جو حضرت نوح نے ڈالی تو تہلکہ مچ گیا، تہلکہ مچ گیا، طوفان نوح آ گیا، غضب نوح کا نتیجہ. ذرا صاحب کریں تو ہم نے وہاں پر یہ منظر بھی دیکھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت یعقوب کی زبان سے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں خدا کی بارگاہ میں ہی اپنے شکووں کو عرض کرتا ہوں، اپنی بات عرض کرتا ہوں. ہم نے حضرت ایوب کو بھی یہ سنتے ہوئے دیکھا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے محبوب، اے رب تو دیکھ رہا ہے کہ ہم پر ایک تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. خیر کچھ بولے تو یہ صبر کے مقام سے بات گری ہوئی نہیں ہے، مگر ایک صبر کرنے والا عجیب نرالا مل گیا کہ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ دیکھو، دی دعائیں سنگے دشمن کے عوض، وہاں پتھر کے عوض میں طوفان، اور یہاں دی دعائیں سنگے دشمن کے عوض. اس قدر نرم، ایسے پتھر کا جواب، اس قدر نرم، ایسے پتھر کا جواب. تو دوستو، صابرین و شاکرین کی جماعت میں نبی کی شان اتنی اونچی ہے کہ نبی کہتے ہیں ما اوذی نبی قبلی کما اوذیت، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنا مجھے پہنچائی. اس کی تفصیلات میں کہاں جاؤں، بس ایک اشارہ کر دوں. پہلے کے نبیوں کو جو اذیت پہنچانے والے تھے وہ ان نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. حضرت ابراہیم کے لیے آتش کدا تیار کرنے والے حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. حضرت نوح پر پتھروں کی بارش کرنے والے حضرت نوح کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. حضرت یحییٰ کے گلے کے اوپر تلوار چلانے والے حضرت یحییٰ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. حضرت زکریا کے سروں پر آرا چلانے والے حضرت زکریا کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے. مگر محبوب کہتے ہیں میرا تو یہ حال ہے، میرا کلمہ پڑھ کے مجھے اذیت دے رہے ہیں، میرا کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے اذیت دے رہے ہیں. ایسی اذیت تو کسی نبی کو نہیں دی گئی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ. اور زہد اور اعراض عن دنیا کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بس سمجھ لو زہد کا عالم کیا، زہد کا عالم کہ مالک کونین سلطان دارین یہ فرمائیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دے دی گئی. اوتیت الکنزین الاحمر والابیض، کنز احمر کنز ابیض، سونا چاندی ساری خزانے مجھے دے دی گئے.
یہ سب کچھ کا یا عائشہ تو لو شیطو لسارت بئی جبال صاحب، یا عائشہ اگر میں چاہوں تو میرا ساتھ سونے کا پہاڑ طرح ہے، مگر اس کے بعد میں کیا ہے؟ گھر میں چکی کی صدائیں، گھر میں چکی کی صدائیں، در پہ جبریل امی، تو نے شان خاندان ہاشمی دیکھی، ذرا سا جو کی روٹی، چٹائی کا بستر، یہ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہ ہو کھانے کو پھر نہ کھائیں، یہ مجبوری ہے، کچھ نہ ہو، کوئی اختیار نہ ہو تو وہ مجبوری بات ہے، مگر مختار کائنات دنیا کو لات مار دے وہ یہی، اگر تو وہ اختیاری بات ہو، یہ زہد اختیاری زہد تھا، یہ اعراض دنیا اختیاری اعراض تھا، اور اعراض کا عالم یہ تھا کہ حضرت صدیقہ فرماتی ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا، رات میں جب حضور کا وصال ہوا تو رات میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل نہیں تھا، ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا بعیرا ولا شاتا، نبی نے نہ دینار چھوڑا، نہ درہم چھوڑا، نہ اونٹ چھوڑا، نہ بکری چھوڑا۔ ذرا سا دیکھو، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، تو یہ تو زہد کا عالم، یہ اعراض دنیا کا عالم۔ اور اس کے بعد اگر تبلیغ و ارشاد کا عالم، تو تبلیغ و ارشاد کا تو وہ معاملہ ہوا کہ خدا ہی نے سند تکمیل کی دے دی، وہ معاملہ ہوا کہ اتمام نعمت اور تکمیل شریعت اور تزکیہ نفوس تاسیس دین کی سند ملتی ہے تو خدا ہی دے رہا، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے کامل کر دیا، دین کو مکمل کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں مکمل ہو گئیں، اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، اب اس پر تم اضافہ نہیں کر سکتے، اب اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلا کر بات کو مختصر کروں، دین میں اضافے کی شکل کیا ہوتی؟ اس لیے کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، سب نے یاد کر لیا، جو بدعت کی ہجے بھی نہ کر سکیں ان کو بھی یاد ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ میں ایک محفل میں پہنچا امریکہ میں، وہاں ایک بچے کی تسمیہ خوانی تھی، قرآن کریم پڑھانے کی ابتدا، تو ان لوگوں نے اپنے دوستوں کو جمع کیا تھا، اس میں ایک صاحب آئے، پتہ نہیں دوست تھے کہ دشمن تھے، آ گئے کسی وجہ سے اور اتفاق سے میرے قریب بیٹھے، تو آئے تھے دعوت کھانے، میں اس سے پہلے کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یعنی قرآن جو پڑھانے کی بات ہو رہی تھی اور جو تسمیہ خوانی کی ایک رسم حیدرآباد وغیرہ میں رائج ہے، تو کہا وہ یہ بدعت ہے۔ ہم نے کہا یہ کھانے والا خوب ہے، بدعت بھی کہہ رہا کھانے کے لیے آیا، کھانے کے لیے آیا۔ میں نے ایک ہی سوال کیا تھا، کیا آپ بتا سکیں گے یہ عقیدے کی بدعت ہے کہ عمل کی؟ بس ساری قابلیت غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بتاؤ یہ عقیدے کی بدعت ہے کہ عمل کی؟ اور گمراہی عمل کی بدعت ہوتی ہے یا عقیدے کی؟ یہی نقطہ اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا کہ جس بدعت کو حدیث میں گمراہی کہا گیا ہے وہ عقیدے کی بدعت کو کہا گیا، عمل کی بدعت کو نہیں۔ عمل نیا ہو حرج نہیں، مگر عقیدہ نیا نہ ہو۔ عمل نیا ہو اس میں حرج نہیں، عقیدہ نیا نیا ہو۔ کیا مطلب؟ دین کی تعلیم دینا یہ تو حضور کے زمانے کی چیز ہے، پرانی چیز ہے۔ دین کو تعلیم دینا ہے یہ تو ایک عقیدے ایک نظریے کی بات ہو گئی نا، مگر کیسے دینا یہ عمل، کیسے دینا عمل. اب اس عمل میں اگر کوئی نیا پن ہو تو یہ گمراہی نہیں ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمل میں اگر نیاپن ہے تو یہ گمراہی نہیں. کتابیں لکھ کر آپ گھر گھر پہنچائیں یہ گمراہی نہیں. حضور کے زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا، مگر اس میں عقیدے کی گمراہی نہیں. عقیدہ نہیں بدلنا، عمل بدلنا. قرآن کریم جو رسول نے چھوڑا تو قرآن تو چھوڑنا، قرآن کو ماننا ضروری تھا نا. مگر جس انداز میں آج ہمارے سامنے قرآن ہے اس انداز میں حضور کے سامنے نہیں تھا. تو یہ عقیدے کا اختلاف نہیں، عمل کا ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدے کا اختلاف نہیں. حضور کے زمانے میں مسجدیں تھیں عبادت کے لیے تو ایک جگہ بنانی چاہیے نا، تو وہ تو تھیں، مگر جس انداز کی آپ نے بنا کے رکھا ایسی نہیں تھی. تو یہ عمل کا اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں. مدرسے جو آپ بنا رہے ہیں حضور کے زمانے میں یہ نظم و ضبط نہیں تھا مدرسوں کا. تو یہ عمل میں نیاپن ہے، عقیدے میں نیاپن نہیں ہے. اس لیے کہ مقصد تو وہ ہے جو حضور کے زمانے میں بھی تھا. حضور کی تعظیم فرض، حضور کی تعظیم فرض یہ ہے عقیدہ، اور تعظیم کا طریقہ جو ہے عمل. تو عمل نیا ہو تو یہ بدعت نہیں ہے، عقیدہ نہ بدلنے پائے. عمل میں نیاپن آ سکتا ہے، عقیدہ نہ بدلنے پائے. کیا مسئلہ؟ اگر یہ حضور نے کہا یہ چیز حرام ہے تو جو چیز حرام ہے اور یہ حلال ہے تو ٹھیک ہے، حلال حلال، حرام حرام ہے. تو اب اگر اس حلال کو کھانے کا انداز آپ بدل دیں، جس کو حضور نے حلال کہہ دیا تھا اب اس کو آپ میٹھا بنا کے کھائیں، اسے آپ نمکین بنا کے کھائیں، روٹی بنا کے کھائیں، حلوہ بنا کے کھائیں، تو یہ عمل بدلا، عقیدہ نہیں بدلا. عمل بدلا، عقیدہ نہیں بدلا. حج کرنا فرض ہے تو حضور اونٹ پر گئے تھے، حضور ایسے گئے تھے اور آپ ہوائی جہاز پہ جائیں، عمل بدلا، عقیدہ نہیں بدلا. عمل بدلا، عقیدہ نہیں بدلا. تو گمراہی جو ہوتی ہے وہ عقیدے کی بدعت ہوتی ہے، عمل کی بدعت نہیں ہوتی. گمراہی کسے کہتے ہیں کہ عمل نیا ہو وہ برا نہیں ہے، عقیدہ اگر نیا ہو جائے تو برا، عقیدہ اگر نیا ہو جائے تو وہ برا. تو کل بدعت دلالہ، ہر وہ بدعت گمراہی ہے جو عقیدے کو بدل دے. ایصال ثواب حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا. ایصال ثواب، اپنے عمل کا ثواب پہنچانا، یہ حضور کے زمانے میں بھی تھا. مگر آج طریقہ بدل گیا، عقیدہ نہیں بدلا. عقیدہ نہیں بدلا تو عمل کے بدلنے سے کوئی چیز بدعت نہیں بنتی. بدعت بنتی ہے عقیدے کے بدلنے سے. بات سمجھ میں آئی؟ تو سنیوں نے جو نئی بات نکالی ہے وہاں عقیدہ نہیں بدلا ہے، عمل بدلا. وہاں عقیدہ نہیں بدلا. اور تم نے جو کہا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، یہ عقیدہ بدل گیا. عقیدہ بدل گیا، عقیدہ بدل گیا. تم نے جو یہ کہا کہ نبی کا علم جانوروں کے علم کی طرح ہے، عقیدہ بدل گیا. تم نے جو یہ کہا کہ نبی کا علم شیطان کے علم سے کم ہے، عقیدہ بدل گیا. تم نے جو یہ کہا کہ نبی کو ہمارے مولویوں نے اردو سکھائی ہے، عقیدہ بدل گیا. تو تم اصل میں بدعتی تم ہو. کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعتی گمراہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا فبہداہ مقتدی. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خدا ہما دارند تو تنہا داری. باخر دعوانا الحمدللہ.